عورت کی آزادی کی دلیلیں دینے والوں کے لیے آج ایک نیا معاملہ ہو چکا ہے۔ دوبا ٹیکسنگ میں لڑکی کے قتل کی ویڈیو وائرل ہوئی۔ جو کچھ ہوا گھر میں ہی ہوا، کوئی بھی فرد شک کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ پیارے دوستو، صوبہ پنجاب کے ضلع ٹوبا ٹیکسنگ میں قتل کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے ایک خاتون کے قتل کے الزام میں ان کے بھائی اور والد کو مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا ہے۔ 3 منٹ دورانیے کی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص کسی کا گلا دبا رہا ہے، جبکہ موقع پر ایک خاتون سمیت دیگر 2 افراد بھی موجود ہیں۔ پولیس کے مطابق مقامی گاؤں چک 477 جے بے میں یہ واقعہ 10 دن قبل پیش آیا تھا اور خفیہ ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے اپنی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کیا۔ یعنی دوستو، اس مقدمے کو کسی اور کی جانب سے نہیں بلکہ پولیس کی جانب سے درج کیا گیا ہے۔ ڈی پی او ٹوبا ٹیکسنگ عبادت نثار نے یہ کہا ہے کہ پولیس سے وقوعہ چھپایا گیا تھا، تاہم واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے اپنی مدعیت میں اس لیے مقدمہ درج کیا کہ انصاف کے تمام تقاضے پورے ہو سکیں اور ملزمان کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہ مل سکے۔ ٹوبا ٹیکسنگ پولیس نے 17 مارچ کو پیش آنے والے اس واقعے کا مقدمہ سب انسپکٹر احمد رضا کی مدعیت میں 24 مارچ کو درج کیا ہے۔ اس ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ پولیس ایک مخبر نے اطلاع دی ہے کہ ملزم اپنی 22 سالہ بہن کا گلا دبا کر انہیں قتل کر کے لاش دفن کر چکا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق اس وقوعے کے بارے میں اہل علاقہ جانتے تھے، لیکن کسی نے پولیس کو اطلاع نہیں دی اور نہ ہی کسی سے ذکر کیا۔ ایس ایس پی عبادت نثار کہتے ہیں کہ پولیس سے یہ وقوعہ چھپانے کی کوشش کی گئی تھی۔ ان کے مطابق مبینہ طور پر خاتون کو قتل کرنے کے بعد مسجد میں جنازے کا اعلان یہ کہتے ہوئے کروایا گیا کہ خاتون کو ہیضہ ہوا اور وہ وفات پا گئی ہے، جس کے بعد رات ہی میں تمام رسومات ادا کر کے ان کی تدفین کر دی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس واقعے کی ویڈیو بنانے والے اور واردات کرنے والے سب افراد نے اس واقعے کو چھپایا تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس ایف آئی آر میں شہادتیں چھپانے کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ کس شدید سنگین نوعیت کا ہے دوستو۔ اسی طریقے سے دوستو، ان کے مطابق اگرچہ پوسٹ مارٹم کی کچھ دن تاخیر سے ہوا ہے، تاہم نمونے جو ہیں وہ حاصل کر لیے گئے ہیں، جنہیں فورینزک رپورٹ کے لیے لیبارٹری بھجوایا جا چکا ہے۔ عبادت نثار یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ معاملہ حساس ہے اور انہیں توقع ہے کہ فورینزک کی رپورٹ جلد مل جائے گی۔ پولیس تھانہ صدر ٹوبا ٹیکسنگ نے تصدیق کی ہے کہ واقعے سے متعلق پولیس کی جانب سے مقدمہ اندراج اور پوسٹ مارٹم کے بعد مقتولہ کے ایک اور بھائی نے بھی پولیس کو درخواست دی کہ ان کی بہن کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے۔ انہوں نے اپنی درخواست میں ملزمان پر الزام لگایا ہے کہ وہ مقتولہ کو ریپ کرتے تھے، جس کے بارے میں انہوں نے درخواست گزار کی اہلیہ کو بتایا تھا۔ پولیس کو دی جانے والی اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ 17 اور 18 مارچ کی درمیانی شب رات مدعی اپنے اہل خانہ کے ہمراہ کمرے میں سو رہا تھا کہ اسے اپنی بہن کی چیخیں سنائی دیں، اور اب وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ اس کے بھائی اور والد نے مقتولہ کو چارپائی کے ساتھ ہاتھ اور پیر سے باندھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ شخص اس موقع سے اپنے آپ کو تو فوری طور پہ کہیں اور لے گیا، لیکن یہ سارا معاملہ اس نے دیکھ لیا تھا۔ درخواست میں اس نے یہ بھی کہا کہ مدعی کے بھائی نے اپنی بہن کے منہ پر زبردستی تکیہ رکھ کر ان کی سانس کی آمد و رفت روک دی، جس سے وہ موقع پر ہلاک ہو گئیں، جس کے بعد ملزمان وہاں سے فرار ہو گئے۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ اسے ملزمان نے دھمکی دی کہ اگر اس نے اس واقعے کے متعلق کسی کو بھی بتایا تو اس کے بچوں کو مار دیا جائے گا، جس پر وہ خوفزدہ ہو گیا۔ دوستو، اسی طریقے سے درخواست گزار نے یہ بھی کہا ہے کہ واقعے کے اگلے دن انہوں نے 2 افراد کو اس بارے میں بتایا اور ان سب نے جب ملزمان سے واقعے کے متعلق پوچھا تو دونوں نے اپنا عمل تسلیم کیا اور ان سے معافی مانگنے لگے۔ درخواست میں وجہ اعنات کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مدعی کے بھائی اور والد اس کی بہن سے بدفعلی کرتے تھے، جس کے بارے میں مقتولہ نے ان کی اہلیہ کو بھی بتایا تھا۔ اس معاملے کے تفتیشکار نے یہ کہا ہے کہ یہ چونکہ گھر کا معاملہ ہے، لہٰذا کسی بھی شخص کو جو شک کا دائرہ کار ہے اس سے باہر نہیں رکھا جا سکتا، اور جب تک کہ اس کے تمام معاملات اور ہر اینگل سے تفتیش نہیں ہو جاتی، کسی بھی شخص کو رہا نہیں کیا جائے گا۔